ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری۔ انڈیکس ایک بار پھر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ محرم الحرام کی 2 روز کی تعطیلات کے بعد آج بدھ کے روز بھی 100 انڈیکس میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی دیکھنے میں آئی۔ انڈیکس 371 پوائنٹس اضافے سے 81,527 کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا۔ بروز پیر 15 جولائی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران غیر معمولی تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس 1211 پوائنٹس اضافے کے بعد 81,155 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 15 جولائی کو کاروباری روز کے دوران 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح 81,428 پوائنٹس پر بھی دیکھا گیا۔ دوسری جانب کرنسی ڈیلرز کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بہتر ہو گئی ہے۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 278 روپے پر آ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری۔ انڈیکس ایک بار پھر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ محرم الحرام کے 2 روز کی تعطیلات کے بعد آج بدھ کے روز بھی 100 انڈیکس میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی دیکھنے میں آئی۔ انڈیکس 371 پوائنٹس اضافے سے 81,527 کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا۔ بروز پیر 15 جولائی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران غیر معمولی تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس 1211 پوائنٹس اضافے کے بعد 81,155 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 15 جولائی کو کاروباری روز کے دوران 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح 81,428 پوائنٹس پر بھی دیکھا گیا۔ دوسری جانب کرنسی ڈیلرز کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بہتر ہو گئی ہے۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 278 روپے پر آ گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست پر سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک یا فزیکل حاضری کی ہدایت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چوہدری نے عدالت میں کہا کہ بیرسٹر سلمان صفدر لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس میں مصروف ہیں۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کی جائے۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ جلدی سماعت نہیں رکھی جا سکتی، سماعت چھٹیوں کے بعد ستمبر تک ملتوی ہوگی۔ خالد یوسف چوہدری ایڈوکیٹ نے کہا کہ آئندہ ہفتے رکھ لیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دینے ہیں۔ جج افضل مجوکا کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے تو کیسز کا کافی رش ہے۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت پر ضمانت کی درخواستوں پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں آج بھی گرمی اور حبس کی کیفیت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی گرم اور مرطوب موسم کی لپیٹ میں ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے جبکہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 32.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے اور سمندری ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% سے کم ہو کر 70% تک ہو سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کے 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے اور مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% رہی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال معیشت کو ڈی ریل کر سکتی ہے۔ فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے پاکستان کنٹری رسک رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے اور شہری علاقوں میں احتجاج معاشی سرگرمیوں کو متاثر، جبکہ سیاسی صورتحال معیشت کو ڈی ریل کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود بانی پاکستان تحریک انصاف مستقبل قریب تک قید میں رہیں گے۔ مخلوط حکومت آئندہ 18 مہینے یا اس سے آگے تک اقتدار میں رہے گی اور حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل کے مطابق ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹک انتظامیہ اقتدار میں آئے گی۔ رواں مالی سال پالیسی ریٹ 16% اور اگلے سال 14% تک آ سکتا ہے، جبکہ ایکسچینج ریٹ میں توقعات سے زیادہ استحکام آیا ہے۔ رپورٹ نے موجودہ سال کے اختتام تک ڈالر 290 روپے جبکہ 2025 میں 310 روپے تک جانے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ IMF پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل قرار دیا گیا ہے۔ البتہ مالی خسارہ 7.4% سے کم ہو کر 6.7% پر آنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایک اور ممکنہ سیلاب یا قدرتی آفت معیشت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کارکن صنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رہائی کی درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے عدالت کو بتایا کہ صنم جاوید اب آزاد ہیں، وہ چاہیں تو اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ بلوچستان پولیس راہداری ریمانڈ کی درخواست کی پیروی نہیں کر رہی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ صنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ واضح رہے کہ 15 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کی جمعرات تک گرفتاری روک کر گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ہدایت دی کہ جمعرات تک صنم کو کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا، تاہم آج اٹارنی جنرل کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ محرم الحرام کے جلوس کے باعث بند کی جانے والی کراچی کی تمام سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔ نمائش چرنگی سے کھارا در تک ایم اے جناح روڈ سے ملنے والی سڑکیں بھی کھول دی گئیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق صدر، ریگل چوک اور پریڈی اسٹریٹ سے بھی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ رنر سندھ کامران ٹسوری نے محرم الحرام میں فل پروف حفاظتی اقدامات یقینی بنانے پر پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں گورنر سندھ نے کہا کہ شاندار انتظامات کے باعث عزاداروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وفاقی وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں یوم عاشور کی سرگرمیاں پرامن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاق اور صوبوں میں پولیس، افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کرنے کے لیے ہم آہنگی قابل ستائش ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے نام پر عوام کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے سابق سینیٹر ہدایت اللہ شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان سے اور ان کے بھائی ڈاکٹر عنایت اللہ سے اظہار تعزیت کی۔ سربراہ JUI نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہدایت اللہ شہید کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پورے ملک بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام کے جان و مال کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے نام پر عوام کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن PTI سیاسی جماعت کے پیرامیٹر میں نہیں آتی۔ PTI کو ثابت کرنا ہوگا وہ سیاسی جماعت ہے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کی روایتی دعوت حلیم کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہے، لیکن فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے۔
سعید غنی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہوگا وہ سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف کو اپنا سیاسی رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ سیاستدان اپنی ذات سے آگے نکل کر سوچتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی ایسا نہیں کرتے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 81 سالہ صدر جو بائیڈن کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے تمام سیاسی مصروفیات ترک کر دیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں اور انہیں کورونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن خود ساختہ آئسولیشن میں اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ بائیڈن لاس ویگاس میں انتخابی مہم پر تھے جب اعلان کیا گیا کہ ان کا کووڈ کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، تاہم وہ خطاب نہ کر سکے۔ واضح رہے کہ بائیڈن کا کووڈ ٹیسٹ ایسے وقت پر مثبت آیا ہے جب ان کی دوبارہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کی بڑھتی مخالفت کے سبب ڈیموکریٹ پارٹی نے جو بائیڈن کی بطور دوبارہ صدارتی امیدوار نامزدگی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے، جبکہ 2/3 ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ بائیڈن دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بنے۔ آئی سی سی ٹیسٹ بیٹرز رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ انگلینڈ کے جو روٹ دوسرے اور بابر اعظم تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بولرز میں بھارت کے روی چندر ایشون پہلے، آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ دوسرے اور بھارت کے جسپریت بمراہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا پہلے، بھارت دوسرے اور جنوبی افریقہ تیسرے نمبر پر ہے۔ ٹی 20 بیٹرز میں ٹریوس ہیڈ پہلے اور سوریا کمار یادو دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بابر اعظم چوتھے اور محمد رضوان 5ویں پوزیشن پر ہیں۔ T20 آل راؤنڈرز میں سری لنکا کے وانند کا پہلا نمبر ہے۔ ہاردک پانڈیا 4 درجے تنزلی کے بعد چھٹے نمبر پر چلے گئے۔ T20 بالرز میں عادل رشید بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔